نیکسٹ سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ایک بڑی اہم اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پہ کہ خاقان عباسی صاحب جن کے بیانات تو ہم سن ہی رہے تھے کافی عرصے سے کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائیں گے, اور وہ آج انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کر لیا ہے, ای سی پی کے ساتھ رجوع بھی کر لیا ہے. اس پہ ہم نے دعوت دی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو, بہت شکریہ. جی فہد صاحب. جی بلکہ بطول آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کیونکہ آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بڑے عرصے سے شاہد صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک جماعت انہوں نے بنانی ہے, اس کی ضرورت ہے. ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک پوری ایک آؤٹ ریچ بھی شروع ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ہے وہ پیش تھے. تو آج باقاعدہ طور پر وہ جو جماعت جس کا شاہد صاحب ذکر کر رہے تھے اب وہ بننے کو جا رہی ہے. تو وی آر لکی دیٹ وی آر جوائنڈ بائی ڈاکٹر مفتاح. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا اب یہ جماعت ریالٹی بن رہی ہے, لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ جماعت کیا کرے گی, کیسے ڈیفرنٹ ہوگی. ہم نے دیکھ لیا نئی جماعتوں کے ساتھ آئی پی پی بنی, پرویز خٹک صاحب کی جماعت بنی, الیکٹیبلز کی بنیاد پہ بنی, الیکشنز میں جو ہے وہ ان کا جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ کی جماعت کس طریقے سے مختلف ہوگی؟ دیکھیے فہد صاحب, ایک تو یہ آرگینک جماعت ہے, یہ جماعت کسی کی ایما پہ نہیں بن رہی, کوئی اسٹیمپ کے ساتھ نہیں بن رہی. ہم سب جانتے ہیں کہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنی تھی یا آئی پی پی جو بنی تھی وہ کس طرح بنی تھی اور کس طریقہ کار سے بنی تھی. تو ایسی کوئی اسٹیمپ ہمارے اوپر نہیں ہے. شاہد صاحب جو آج گئے تھے ای سی پی میں, وہ پہلی میٹنگ کرنے چلے گئے تھے خود اور ساری چیزیں معلوم کر لی ہیں. ابھی تو رجسٹریشن میں بھی ٹائم لگے گا ہمیں, اور ہم نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد تھوڑے عرصے بعد ایک آدھ مہینے, آج سے سمجھ لیجیے 6 ہفتے کے اندر یہ جماعت کو ہم انشاءاللہ ایک طریقے سے لانچ کریں گے. دس از اے لانگ بیٹل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ایک نئی جماعت آئے گی. پاکستان میں 145 جماعتیں ہیں, تو ہم کو اپنا ایک پروگرام لے کے آنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 بڑی پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں نہ یہ صلاحیت ہے کہ جو اس وقت ملک کی ضرورت ہے وہ پوری کر سکیں, نہ ان کو اس کا ادراک ہے کہ ملک کی ضرورتیں کیا ہیں اور ملک کتنا پھنس چکا ہے, اور کوئی عوام کی بات نہیں کرتا ہے. وہ تو میں لگی ہوئی ہے ان کے درمیان, ایک جہاد کا, فساد کا ایک سما پھیلا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی کوئی بات کرے. پاکستان میں جو غربت پھیل رہی ہے اس کی بات ہو, جو پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کی بات ہو, جو ایجوکیشن نہیں مل رہا ہمارے بچوں کو اس کی بات ہو, روزگار کی بات ہو, مہنگائی کی بات ہو. وہ آج کوئی سیاستدان نہیں کر رہا. پارلیمنٹ بھی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے. تو وہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کو 75 سال میں ہم نے وہاں نہیں دیکھا ہے جہاں پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے. تو اگلے 75 سال بہتر ہوں. تو اٹس اے لانگ گیم. ہم جانتے ہیں کہ اٹس اے لانگ گیم. ہم اس کو آرگنائز کریں گے پارٹی کو اور آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو جماعت ہے ظاہر بات ہے ڈاکٹر مفتاح, ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو بیرومیٹر آف سکسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے, اٹس ایبلٹی ٹو ون الیکشنز, کہ آپ کس طریقے سے کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں اور اقتدار میں آ کے پھر جو بھی آپ کا ریفارم پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے وننگ پارٹی بنانے کے لیے آئی ایگری وتھ یو کہ اٹس اے لانگ گیم, اور ابھی الیکشن بھی نہیں ہونے جا رہے, تو آپ کو ایکچولی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر الیکشن 3-4 سال کے بعد ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا وقت مل جائے گا. لیکن اس پارٹی کو امیڈیٹلی اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے, ایسے نام چاہیے جن سے لگے کہ اس پارٹی میں وزن ہے. تو آپ کے اور شاید خاقان عباسی صاحب کے علاوہ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں؟ سر, جس دن انشاءاللہ لانچ کریں گے اس دن سارے ساتھیوں کا نام لیں گے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کسی کو اپروچ نہیں کیا, لیکن بہت سارے ساتھیوں نے, دوستوں نے ہم کو اپروچ کیا ہے. شاہد بھائی نے 2 بہت وہ سیفز لگا رکھی ہیں, چھلنیاں لگا رکھی ہیں کہ جس کے اندر کمپیٹنس بھی ضروری ہے اور انٹیگریٹی تو بہت ہی ضروری ہے. لیکن میں اس بات کو خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ سردار مہتاب عباسی سے ہم کانٹیکٹ میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں شروع سے. حاجی لشکری رئیسانی اور خواجہ محمد ہوتی کے پی سے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. دیگر ہمارے دوست کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں, لاہور میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں. کچھ لوگوں کے نام ابھی میں نہیں لے رہا ہوں, لیکن جس دن ہم انشاءاللہ تعالی یہ لانچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو 10-12 لوگ 15 لوگ سامنے فرنٹ کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں گے, وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, پاکستان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, اور جن کے اوپر کوئی اللہ کی مہربانی سے داغ نہیں لگ سکتا. ان میں ڈاکٹر صاحب ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں, جو کابینہ کا حصہ ہیں, یا جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, یا پیپلز پارٹی کے مین لیڈرشپ کا حصہ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں؟
فاض صاحب اگر مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ ہم جس دن لانچ کریں گے اس دن یہ نام ظاہر کریں گے. اس وقت ہم جو بات کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اس پارٹی کا مقصد کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو جس اصلاحات کی ضرورت ہے وہ اس بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. جس ملک کے اندر 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کو آج سے 5 سال بعد آپ نے اسکول میں ڈالنا ہے، اس میں وہ 80 لاکھ پاپولیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس ملک میں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہوں اس کے اندر یہ بات نہیں ہو رہی ہے. جو بیسک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک پاکستانی آدمی جو کہ پڑھا لکھا بھی ہے، جو نوکری کرتا ہے، 50 60 70 ہزار روپے کماتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے جو کام کرنا تھا اپنی طرف سے کر لیا، میں نے پڑھائی بھی کر لی، اب میں نوکری بھی کر رہا ہوں. اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ میں یہ 60 70 ہزار روپے میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں. آپ ڈبل کر دیں اگر قیمتیں اس کی پاور کی 1 سال کے اندر، تو اس آدمی کی تنخواہ تو ڈبل نہیں ہوئی. اسکول کی فیسیں اگر مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس آدمی کی تنخواہ تو اس مناسبت سے نہیں بڑھی. تو اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری فیل کی ہے، اسٹیٹ نے اپنے وہ کام نہیں کرے جس سے کہ کاسٹ آف پاور کم ہو جائے، کہ بجلی بنانے کی قیمتیں کم ہوں. اسٹیٹ نے غلط فیصلے کیے ہیں، غلط ایندھن سے بجلیاں بنائی ہیں، غلط سورسز کے ساتھ ایندھن لے کر آئے ہیں. آپ کے پاس فورن کرنسی کی کرائسس ہو جاتی ہے تو روپیہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، آپ نے برآمدات نہیں بڑھائیں. تو ہماری حکومت کی بہت ساری غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج مڈل کلاس پس گئی ہے. اس جی کے جی بارے ٹھیک میں ہے ہم مفتاح اسماعیل صاحب